بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، موجودہ دور حریت فکر کا دور ہے، حریت اظہار کا دور ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس کے اندر استدلال کے ذریعے ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں۔ نہ ہم لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں، نہ ان پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنا نقطہ نظر، اپنی رائے اس معاشرے میں پروان چڑھاتا ہے، فروغ دیتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ضرورت ثمر کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ہر ایک کی بات سنیں اور علم اور عقل کی روشنی میں اس کا مدلل اور استدلال کے ساتھ جواب دیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس پہلو سے کیا تھا کہ موجودہ دور میں بعض لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کے کردار، آپ کے بعض اقدامات کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم ان سوالات کا سامنا کریں اور پورے استدلال کے ساتھ ان کا جواب دیں۔ یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا تھوڑی اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہ جو دور ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دور تھا جس کو ایج آف فیتھ کہتے ہیں، لوگ بس سنتے تھے، مان لیتے تھے، لیکن موجودہ تمدن، موجودہ معاشرت، موجودہ سویلائزیشن میں ایک تبدیلی آئی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حریت فکر اور اظہار رائے کی آزادی، اس کو ایک انسانی قدر کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی بات کہتا ہے۔ اس دور میں ہم لوگوں کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگا سکتے، چاہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان کی بات کا جواب دیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کے عمومی رویے کو، تو اس میں جب کوئی اعتراض، کوئی سوال سامنے آتا ہے تو اس میں ایک جذباتی رد عمل، ایک اشتعال اور ایک نفرت انگیز رویہ سامنے آتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس طرح کے اشکالات اور اعتراضات کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید نے کیا۔ یہ اس دوری کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے قبیلے سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے۔ وہاں بنو ہاشم کو ایک خصوصی حیثیت بھی حاصل تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے سوالات کیے، قرآن مجید ان سوالات سے بھرا پڑا ہے۔ اعتراضات کیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کیے، آپ کے گھر والوں پر اعتراضات کیے، آپ کے صحابہ پر اعتراضات کیے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر قرآن مجید نے حقائق کو واضح کیا ہے۔ یہ دیکھتے نہیں آپ کے قرآن کی پوری صورتیں ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں جو معاملات اٹھا دیے گئے ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں بعض اقدامات کیے گئے، یہاں تک کہ حجاب کی وہ پابندیاں جو ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں وہ اسی باب میں لگائی گئیں۔ تو یہ سارے معاملات دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں جہاں کوئی سوال سامنے آیا اس کا جواب دیا۔ ہمارے ہاں جو علمی تاریخ پیدا ہوئی ہے، جس میں جلیل القدر علماء ہیں، جس میں فقہاء ہیں، جس میں متکلمین ہیں، وہ سب ان چیزوں کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی کرنا چاہیے کہ بہت شائستگی کے ساتھ، بہت تہذیب کے ساتھ ہم بات کریں گے، جواب دیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ مخاطب کیا بات کر رہا ہے۔ اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ بعض اوقات تو محض شرارت سے کوئی آدمی بات کر دیتا ہے، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے ذہن میں فی الواقع کوئی اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں ان سے متعلق ان کو صحیح معلومات نہیں ہوتی، تو ان کو صحیح معلومات دے دی جائیں، ان کے سامنے معاملے کی نوعیت واضح کر دی جائے، ان کو پورا پس منظر بتا دیا جائے۔ اس کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے انسان آپ کی بات مان لیں، لیکن یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے روا رکھا ہے، جو پیغمبروں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس دنیا کی اسکیم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں لوگ مختلف رائے رہیں گے، وہ سوالات کریں گے، وہ اعتراضات کریں گے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیجئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اس وقت کم و بیش 1500 سال گزر رہے ہیں جی، لیکن اربوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، فلسفی اور حکیم بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سیاسی معاملات کو جاننے والے بھی ہیں، وہ سوالات نہیں کریں گے، وہ اعتراضات نہیں اٹھائیں گے۔ اس وقت کی دنیا اب وزیر آباد کی اور لاہور کی اور کراچی کی دنیا تو رہی نہیں، یہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے، یعنی ایک گاؤں بن گئی ہے۔ اس میں بے شمار انفارمیشن ہے جو لوگوں کو مل رہی ہے۔ آپ کے بچے اس وقت جو 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب اعتراضات، یہ اشکالات ان کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی ریت میں منہ چھپا کے بیٹھ جائیں گے؟
آپ کو خود بھی اپنے علم کو بہتر کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی مدافعت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اصل میں مہر منیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سراجم منیرہ، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک ایسی زندگی جس پر قرآن کی گواہی یہ ہے کہ انک علی خلق عظیم، آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اس وجہ سے اس میں نہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ صرف ہوتا یہ ہے کہ مس انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کے پس منظر سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ جو ہم ازواج مطہرات کے معاملے پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں نے کبھی یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا فیصلے کیے ہیں، اور ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اس میں آپ کو کیا کرنا تھا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے ہاں جو نظم موجود ہے، اس میں ایک عام آدمی کی زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حکمران ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی عالم ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بہت مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک مخصوص معاشرت میں جو قبائلی معاشرت تھی، کیا اقدامات کیے جا سکتے تھے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو ہم واضح کر رہے ہیں، اسی طرح کا سلسلہ دوسرے معاملات میں ہوگا۔ ٹھیک، ہم سب وہ جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، جن پر بالعموم مستشرقین کی روایت کی جانب سے بہت اعتراضات اٹھتے ہیں، آپ نے بڑے مفصل انداز میں ان شادیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی خواہش سے کون سی شادی کی، وہ کون سی ضروریات جو آپ کے مشن سے متعلق تھیں پیدا ہوئیں، اور ہم پہنچے یہاں تک تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی ایک پھپھو ذات خاتون کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کروا دیا تھا۔ ربط کلام کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ جو گزشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تھے ان کی نوعیتوں کو واضح کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیں۔ لوگ عام طور پہ یہ پوچھتے ہیں، اور جب میں نے مستشرقین کے لٹریچر دیکھا تو اس میں نعوذ باللہ بہت ہی منفی انداز میں اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک منکوحہ خاتون جو کہ نکاح یافتہ تھیں ان سے طلاق کروا کے نعوذ باللہ کوئی نکاح کیا۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کیا نوعیت تھی ان کے نکاح کی، ایک غلام سے نکاح ہوا، کیا وہ مشکلات پیش نظر تھیں جس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکاح کرنا پڑا؟ میں پیچھے عرض کر چکا، زینب بنت جہش ان کا اسم گرامی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوشش کی کہ غلاموں کا مرتبہ بلند کیا جائے۔ یہ لوگ تو آج عام طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ غلامی کے معاملے میں کیا کیا اسلام نے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام نے غلامی کا دروازہ تو بند کر دیا، یہ کہہ دیا کہ آئندہ کسی جنگی قیدی کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ بات سورہ محمد میں بالکل واضح طریقے سے بیان کر دی گئی ہے۔ غلام جہاں سے بنائے جاتے تھے وہ جنگیں ہی تھیں، اسی کو کسی حد تک جائز بھی سمجھا جاتا تھا۔ ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، یعنی مختلف قبیلے جب ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے تو اس میں سزا کے طور پر غلامی کا آغاز ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ایک پورا انسٹیٹیوشن بن گیا، سینکڑوں کی تعداد میں غلام ہو گئے، ان کی منڈیاں لگ گئیں، وہ بکنے لگ گئے۔ یہ صورتحال تھی جس سے اسلام کو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سابقہ درپیش تھا۔ ابتدا ہی میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ فک و رقبہ، لوگوں گردنیں چھڑاؤ، لیکن گردنیں چھڑانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ جہاں غلام بنانے پہ پابندی لگائی گئی وہاں بہت سی اصلاحات کا ڈول ڈالا گیا کہ اب یہ معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں ان کا مرتبہ بلند کیا جائے، خاص طور پر عورتوں کا مرتبہ برابر کا ہو، یہ خاندانی عورتوں کے برابر آ کر اپنے گھر بسائیں۔ اس طرح کے بے شمار اقدامات ہیں جن کی فہرست آپ بنا سکتے ہیں جو اس خاص مقصد کو سامنے رکھ کے کیے گئے۔ تو یہ اقدام بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے کیا گیا تھا، یعنی اگر رسول اللہ کی پھوپھی ذات بہن وہ ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائیں گی، یہ گھر بس جائے گا، اور اس طرح سے زید بن حارثہ کا مرتبہ سوسائٹی میں مان لیا جائے گا، تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اصلاحی کام ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیر معمولی اظہار کیا۔ اس کے لیے دونوں ہی آسانی سے آمادہ نہیں ہو سکتے تھے، یعنی دونوں کو ترغیب دی۔ زید بن حارثہ بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ ایک خاندانی عورت کے ساتھ اور ایک بڑے خاندان کی عورت کے ساتھ، اور جو بہرحال اپنی ایک خاص شخصیت بھی رکھتی ہیں، ان کے ساتھ میں نکاح کروں گا تو نبھا سکوں گا، یہ حیثیت برابری کی ہو سکے گی، میں شوہر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکوں گا۔ اور دوسری جانب پھوپھی ذات بہن کے لیے بھی آمادہ ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، آپ کے احترام کو، آپ کی ترغیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں آمادہ ہو گئے۔ اب نباہ تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جو کسی کے احترام میں ہو سکتا ہے، اس کے اندر بہت سے نفسیاتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، بہت سے سماجی عوامل کار فرما ہوتے ہیں،
قبائے میلان اور بہت سی چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ سیدہ نے اس معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کیا۔ ٹھیک، زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا یا اپنے خاندان کا احساس رکھتی تھی۔ یہ انسان کے اندر فطری چیزیں ہیں، تو اس کے پیش نظر خود زید بن حارثہ صورتحال کو نہیں سنبھال سکے۔ اچھا، یعنی وہ اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکے کہ وہ ایک شوہر کی حیثیت سے معاملات کر سکیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود قرآن مجید میں وہ اشارہ موجود ہے، لوگ چاہیں تو میری تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی میاں بیوی کے درمیان، کوئی 1 سال کے قریب اس میں گزر گیا۔ وہ ایک عظمت کا احساس اگر رکھتی بھی تھیں تو یہ اس احساس کو قبول کر کے معاملات کو درست کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ طلاق پر منتج ہوا تو اس خاتون کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا، جو ان کی حیثیت کو نقصان پہنچا، پہلے وہ ایک غلام کے ساتھ، آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوئیں، اب مطلقہ بھی ہو گئی اور اس غلام نے ان کو طلاق دے دی۔ یہ ذرا عرب کی معاشرت میں معاملے کو رکھ کر دیکھیں کیا صورتحال بن گئی۔ تو ان کی دلداری کے لیے اور ان کو ایک مرتبے کا احساس دلانے کے لیے اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ میں ہی ان کے ساتھ شادی کروں۔ یہ صورتحال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ایسے نہ ہو۔ اچھا، یعنی دل میں یہ بات آپ رکھے ہوئے تھے کہ یہ ہونا ہے اور یہی کرنا پڑنا ہے، لیکن اگر یہ آمادہ ہو جائیں، اگر یہ طلاق نہ دیں، اگر ان کے مابین موافقت ہو جائے، اگر نباہ ہو جائے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ معاملہ تو اب اسی نتیجے کو پہنچنے والا ہے، اب آپ کو ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور یہ نکاح ہم نے کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں دونوں چیزیں پیش نظر تھی، ان کی دلداری بھی ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا لحاظ کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ اس سے نیچے کوئی اور بندوبست کیا جاتا تو کسی طرح بھی جو ٹھیس ان کو پہنچی تھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسری جانب ایک اور بڑی چیز درپیش ہو گئی۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جی، یہ ختم نبوت کا ذکر اسی سیاق میں آیا ہے قرآن مجید میں، اچھا، کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو لہٰذا منہ بولے بیٹے کے معاملے میں جو ایک غلط تصور ان لوگوں کے ہاں موجود ہے اس کی اصلاح بھی آپ کے اسی اقدام سے ہوگی۔ پیغمبر کی حیثیت سے یہ آپ کو اصلاح کرنی ہے۔ بہت سی اصلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ محض زبان سے بات کر دیں تو سوسائٹی میں اگر کچھ چیز ٹیبو بن گئی ہوئی ہے تو لوگ آسانی سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے پیغمبر تھے، اب کسی نئے نبی کو نہیں آنا تھا، نئے پیغمبر کو نہیں آنا تھا، نئی ہدایت آسمان سے نازل نہیں ہونی تھی۔ تو اس وجہ سے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر، یعنی ان کی دلداری بھی ہو اور دوسری جانب یہ پیغمبرانہ ذمہ داری بھی ادا کی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے ذمے جو کام لگایا جائے آپ کو اسے کرنا ہے، جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ ہم جانیں اور لوگ جانیں۔ ٹھیک، تو یہ پس منظر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں جہاں ازواج مطہرات پر یہ ساری بحث کی ہے وہاں کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ جی، تو میں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن نے غلامی کو ختم کرنے اور معاشرے میں غلاموں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ہدایات دیں، تو ان پر عمل کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے، یعنی یہ لوگوں نے کیا رکھا ہوا تھا کہ منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ یہ بڑا غیر معمولی اور دور رس نتائج کا حامل اقدام تھا۔ وہ لوگ جو معاشرے کی اصلاح کرنے اٹھتے ہیں، وہ پیغمبر جو پیغمبرانہ ہدایت لے کے آتے ہیں، ان کا معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہوتا، مگر بدقسمتی سے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا اور زید نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی، اس لیے کہ پہلے ایک معاشرتی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہ جانا قبول کیا، ٹھیک، اور پھر مطلقہ بھی ہو گئی۔ چنانچہ ان کی دلداری، یہ دیکھیے پہلا مقصد ہے، اور متبنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں، سبحان اللہ۔ گراں حالے کہ اس وقت 4 بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں۔ اس پر جو لوگ معترض ہو سکتے تھے ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا یہ اصلاح آپ ہی کو کرنی ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا اس کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی
اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا سیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ اب دیکھیے آیات یہ ہے، وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهُمْ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہ سورہ احزاب کی 37 آیت ہے۔ ٹھیک، اور یاد کرو اے پیغمبر، جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش بیان کی ہے کہ طلاق نہ ہو، اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنے والا تھا۔ یعنی آپ خیال کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے طلاق دی تو مجھے ہی آگے بڑھ کے یہ کام کرنا ہوگا اور یہ بہت سے اعتراضات کا ہدف بن جائے گا۔ یہ بنا بھی اس موقع کے اوپر، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کھل جائے۔ فرمایا ہے کہ اور لوگوں سے ڈر رہے تھے، درا حالے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید نے اس خاتون سے اپنا تعلق توڑ لیا تو ہم نے تمہیں اس سے بیاہ دیا، اس لیے کہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے تعلق توڑ چکے ہوں، اور اللہ کا یہ حکم تو عمل میں آنا ہی تھا۔ اچھا، ہونا ہی تھا یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، جو ذمہ داری دی ہے، جو پیغام آپ کو دیا ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے، وہ ہر حال میں ہونا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ خاتم النبیین بھی ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو شادیاں اب ہو رہی ہیں، یعنی پہلے یتیموں اور بیواؤں کے پس منظر میں یہ ہدایت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی، آپ نے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا، اور باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اب یہ معاملہ خصوصی ہو گیا کیونکہ شادی آپ نے کروائی تھی، ان کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ آپ ہی کے ایک اقدام کے نتیجے میں پہنچا تھا، اور ان کی یہ حیثیت اگر بحال ہو سکتی تھی اور اس صدمے کا ازالہ ہو سکتا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام ہی سے ہو سکتا تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا معاملہ بھی واضح ہو جائے۔ بالکل، تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ کر دیا گیا۔ یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس میں اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی یہ موقع ہے کہ جس میں 4 بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں، ٹھیک، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نکاح کا اعلان بھی خود کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ ضابطہ جو آگے زیر بحث آئے گا جس میں آپ سے متعلق نکاح کے معاملے میں ایک نیا قانون دیا گیا۔ ٹھیک، کچھ چیزوں پر پابندی اٹھا لی گئی اور کچھ چیزوں کے معاملے میں مزید پابندیاں لگا دی گئیں۔ ٹھیک۔ اب صاحب ربط کلام کے لیے میں صرف یہاں پر یاد دہانی کے طور پہ یہ عرض کروں کہ رسول اللہ کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا، اس کے بعد سودا بنت زمع اور سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ نے اس کا پس منظر بتایا تھا۔ پھر آپ نے بتایا کہ احد کا معرکہ ہوا اور اس کے اندر بڑی تعداد میں بچیاں یتیم ہو گئیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، 3 نکاح اس موقع پر ہوئے، اور یہ ایک نکاح ہے جس کا پس منظر اور حکمت آپ نے بیان کی۔ اس کے علاوہ کتنے نکاح ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے بعد ہوئے اور ان کی کیا نوعیت؟ بحثیت مجموعی 11 ہے نا، 3 تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ نے اپنے ذاتی تقاضوں کے لحاظ سے کیے۔ ٹھیک، یعنی سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، 25 سال کی عمر میں کیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو سودا بنت زمع کو آپ گھر میں لے آئے۔ اس موقع کی تفصیلات میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدہ عائشہ کو بھی پیغام دے دیا گیا تھا۔ ان کی رخصتی کا معاملہ مدینہ آنے کے بعد ہوا، اور کس طرح ہوا وہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ جی۔ اس موقع پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا کو اس بات کا حق دیا کہ وہ چاہیں تو آپ انہیں علیحدہ کر دیتے ہیں، تاکہ انہیں کسی سوچ سے واسطہ نہ پڑے۔ تو یہ سارا پس منظر آپ کے ذاتی نکاحوں کا تھا۔ اس میں ادنا درجے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی خواہش نفس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اتنا ہی دائرہ ہے جس کے اندر کوئی چیز بھی آپ انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے کہ قابل اعتراض ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اب آپ کی اجتماعی ذمہ داریاں شروع ہو گئیں۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں
کہ جو آپ کو قدیم زمانے میں یا قبائلی تمدن میں یا زرعی معیشت میں زیادہ نکاحوں کی روایات ملتی ہیں، پیغمبروں کے بارے میں بھی ملتی ہیں، صالحین کے بارے میں بھی ملتی ہیں، اس کی وجہ تمدنی تقاضے ہی ہوتے رہے ہیں ہمیشہ سے۔ اس میں خاص طور پر میں نے قبائلی معاشرت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہاں آدمی کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ اس کے دائیں بائیں اس کے بیٹے 25-30 کی تعداد میں کھڑے ہوں، یہی اس کی عظمت تھی، یہی اس کا وقار تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک عورت پر تو اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو تمدنی ضرورتیں، معاشی ضرورتیں، معاشرتی ضرورتیں، سماجی ضرورتیں، یہ باعث بنتی رہی ہیں تعدد ازواج کا۔ ہم اصل میں حاضر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج کے حالات کو دیکھتے ہیں اور ماضی پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ماضی کو ماضی کے اندر کھڑے ہو کے سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا مسائل پیش آتے ہیں، کس طرح پیش آتے ہیں، ان سے نمٹنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی ملکوں میں لوگوں نے قانون سازی کی جی، اور اس قانون سازی میں طلاق دینے کے معاملے کو، شادی کرنے کے معاملے میں بڑی مشکلات پیدا کر دی گئی۔ جی، جب مشکلات پیدا کر دی گئیں تو آپ دیکھیے کہ لوگوں نے یہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک پورا انسٹیٹیوشن قائم کر ڈالا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو تمدنی ضرورتیں، سماجی ضرورتیں، حکومتوں کے اقدامات بہت سے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ ان مسائل کو سامنے رکھ کے، یعنی یہاں اب اگر اس مسئلے پر گفتگو کی جائے گی تو حکومتوں نے کیا کیا ہے، ان اقدامات کا پس منظر کیا ہے، اس میں کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں، کہاں مداخلت حدود سے متجاوز ہو گئی ہے، سب کو سامنے رکھا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح تمدنی ضرورتیں تعدد ازواج کا باعث بنیں، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ذمہ داریاں اس کا باعث بن گئیں۔ ٹھیک، اس ذمہ داری میں وہ ایک مرحلہ تھا کہ جب عام لوگوں کو بھی ترغیب دی گئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس بات پر لبیک کہی کہ آپ ان یتیموں کی سرپرستی کے لیے، بیواؤں کی سرپرستی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیں، 2-2 3-3 4-4۔ اپنی بیویاں ہوتے ہوئے یہ آسان کام نہیں تھا، بڑی ذمہ داری اٹھانے کا معاملہ تھا۔ ان کے بچے تھے، ان کی سرپرستی کرنی تھی۔ یعنی اس موقع پر بھی یہ نہیں کہ کنواری لڑکیاں جن کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوا اور اس میں زینب بنت جہش کا معاملہ ہم نے وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے پیغام، آپ نے جو کام وہاں کیا ہے، آپ کی وجہ سے دینونت برپا ہوئی ہے، اس میں جو جنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، اس میں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی ہے، لوگوں کو صدمے پہنچے ہیں، خواتین پر بہت سے برے حالات گزرے ہیں، ان سب کو پس منظر میں رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا ایک خصوصی ضابطہ بیان کیا جائے۔ اچھا، یہ ضابطہ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، اور اس میں اس ضابطے میں پھر کیا باتیں کہی گئیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ فلاں فلاں پابندیاں جو عام لوگوں پر ہیں، مثلا عام لوگ ایک خاص تعداد سے آگے نہیں جا سکتے، یہ پابندی آپ سے اٹھا دی گئی۔ اسی طرح عام لوگوں کے لیے عدل کرنے کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان سے بھی آپ کو بری کر دیا گیا، یہ آپ دیکھیں گے آگے۔ لیکن ایک بہت بڑی پابندی لگا دی گئی، اور وہ یہ کہ یہ خواتین جن کے ساتھ آپ نے شادی اللہ تعالیٰ کے ایما سے کی ہے یا اللہ کے حکم پر کی ہے، جن کی ایک خاص حیثیت ہے، اس حیثیت سے یہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اب آپ ان کو طلاق دے کے ان کی جگہ کو اور بیوی لا ہی نہیں سکتے۔ اچھا، پابندی بھی لگا دی گئی۔ جبکہ ہمارے لیے اس میں بہت آسانی موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے سورہ احزاب میں اس کو کس طریقے سے یہ بیان کیا ہے، یعنی پورا کا پورا ضابطہ جو ہے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ میں نے اس کا خلاصہ کر کے بیان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ہوا، کون سا اعلان ہوا؟ یعنی سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اس کی وجہ میں بیان کر چکا۔ یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا ایک مفصل ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بیان کر دیا، سورہ احزاب میں، ٹھیک، جس میں تعدد ازواج کے وہ شرائط تو اٹھا دیے گئے جو عام مسلمانوں پر عائد کیے گئے تھے۔ یعنی جب اس طرح کی ضرورت پیش آ گئی، اور یہ ضرورت بھی اس دنیا میں آخری مرتبہ پیش آنی تھی، ٹھیک، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ ختم کیا جا رہا تھا، ایک پیغمبر کی دعوت جس کے ساتھ بہت سے دوسرے حوادث و واقعات وابستہ ہو گئے تھے، ایک قیامت صغریٰ برپا ہوئی، صحابہ کرام میدان میں نکلے، جزیرہ نما عرب میں ایک جہاد و قتال کا معرکہ گرم ہوا، ہجرت کے بہت سے مواقع پیش آئے، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت، پھر مدینہ کی طرف ہجرت۔ ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا۔ یعنی وہ شرائط تو اٹھا دیے گئے جو عام مسلمانوں پر عائد کیے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ بعض ایسی پابندیاں آپ پر عائد کر دی گئیں جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ضابطہ سورہ احزاب کی آیات 52
50 سے 52 میں بیان ہوا ہے. اچھا. اور جن نکات پر مبنی ہے وہ یہ ہے، میں نے خلاصہ کر دیا اس کا. اولاً پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ سیدہ زینب سے نکاح کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو درج ذیل 3 مقاصد کے لیے مزید نکاح کر سکتے ہیں. اچھا. یعنی یہ کوئی عام اجازت نہیں ہے، درج ذیل مقاصد کے لیے. اچھا. کچھ مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ کے لیے اس ضابطے کا اعلان کیا اور گیا یہ قرآن نے صراحت سے بیان یہ کیا. قرآن مجید نے بیان کیا. میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. درج ذیل 3 مقاصد کے لیے مزید نکاح کر سکتے ہیں. وہ مقاصد کیا ہے؟ اولاً ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائے. اچھا. یعنی ایک خاتون ہے، جنگ کی صورتحال پیش آئی، اس کو بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا، شکست ہوگی تو قیدی بنے گی. قیدی بن گئی ہے، اب کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا شوہر نہیں رہا، اس کے اعزاء اقربا نہیں رہے. اس صورتحال میں اب اس کی دلداری مقصود ہے. ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائے، وہ اگر راضی ہوں ان کو پیشکش کی جائے تو اب چونکہ وہ بالکل یار و مددگار رہ گئی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے مرتبہ اور عزت بھی مقام بھی تاکہ ان کا مرتبہ، ان کی عزت یہ اس جگہ قائم رہے. دوسری بات، ان خواتین کی دلداری کے لیے جو محض حصول نسبت کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہوں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہبہ کر دیں. بہت سی خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چونکہ اس سارے مرحلے سے گزر چکی تھیں، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کو بس یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ انہیں ازواج مطہرات میں شامل کر لیا جائے، وہ آپ کی کچھ خدمت کر دیں. یعنی یہ خواہش ان کی طرف سے تھی. خدا کا آخری پیغمبر ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسا تعلق ہے کہ جس کی خواہش کوئی خاتون کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دلداری کے لیے بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو نکاح کر سکتے ہیں. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا مقصد، اپنی ان چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں کی تالیف قلب کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اس طرح اپنا گھر بار اور اپنے اعزاء و اقربا سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا. یعنی آپ کی دعوت کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ شوہر ساتھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، والدین تیار ہیں یا نہیں تیار، نکل کھڑی ہوئی. یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، اس دور میں ذرا اندازہ کیجئے. اس میں صرف سیدہ ام حبیبہ ہی کا واقعات دیکھ لیجئے. ابو سفیان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے گئی ہیں. جو صورتحال پیدا ہوئی، ہجرت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، اپنا وطن چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا اس زمانے میں. یہ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹ بنایا اور آپ جہاز میں بیٹھ گئے. یعنی ایک لمبا سفر کر کے وہاں گئیں، وہاں شوہر مسیحی ہو گئے، ارتداد اختیار کر لیا انہوں نے. ذرا اندازہ کیجئے اس بات کا. اور وہاں اولاد بھی ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خواتین ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے لیے اپنا گھر بار، اپنے اعزاء اقربا چھوڑے. ان میں سے کسی کی دلداری کے لیے، کسی کی عزت افزائی کے لیے، کسی کی تالیف قلب کے لیے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں. تو آپ تینوں چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ ادنا نسبت بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. قیامت میں کسی خاتون کو یہ عزت حاصل ہو جائے کہ وہ آپ کی ازواج مطہرات میں اٹھے، اس کا اندازہ عام دنیا کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ نہیں کر سکتے. اس کا لحاظ کیا گیا، جنگی اقدام کیا گیا، اس میں کسی خاتون کو صدمہ پہنچا ہے، اس کی دلداری کا خیال کیا گیا. اور اسی طرح یہ عورتیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے خاندان کی ہے. ٹھیک. یعنی آپ دیکھیں اس میں گنوایا ہے، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، خالہ زاد، اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. قریبی تعلق کے باوجود انہوں نے یہ مصیبت اٹھائی ہے، ہجرت کی ہے، یہ سارے معاملات جھیلے ہیں، جنگ کی مصیبتیں برداشت کی ہیں. ان کو اگر آپ اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو لے آئیں. اچھا، پھر اس کے بعد مزید کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ یہ نکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیے جائیں گے. یعنی نہ اس میں کوئی اپنی ذاتی خواہش شامل ہے، نہ ذاتی ضرورت شامل ہے، نہ کوئی خواہش نفس کی تسکین مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں. یہ نکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیے جائیں گے، اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل یکساں تعلق رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پابند کیا ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر ہم ایک سے زیادہ شادی کریں تو یکساں تعلق رکھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پابندی اٹھا دی گئی. اچھا. کیونکہ آپ یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس رعایت کو قبول نہیں فرمایا، عملاً نہیں قبول فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف کے ساتھ یہ کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں، میرا ہی ماں ہے، میں نے جو دین آپ کو دیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، پیغمبرانہ حیثیت سے آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری نہیں. ثالثاً تیسری چیز کیا تھی؟ ان خواتین کے سوا
دوسری تمام عورتیں اب آپ کے لیے حرام ہیں. اچھا. یعنی اب دنیا بھر میں آپ اپنی مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکتے. اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کے اس کی جگہ دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. وہ خواتین ایک الگ بحث ہے کہ وہ امت کی مائیں قرار دے دی گئیں، ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن خود حضور کو پابند کر دیا گیا کہ آپ اب ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری نکاح میں عورت نہیں لا سکتے. یہ دائرہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ ذمہ داری انجام دینی ہے. یہ واضح ہو گیا نا کہ نکاح کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور یہ خدمت انجام دیں. ان خواتین کے سوا دوسری تمام عورتیں اب آپ کے لیے حرام ہیں، اور ان سے ایک مرتبہ نکاح کر لینے کے بعد انہیں الگ کر کے ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی آپ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپ کو کتنی ہی پسند ہو. تو یہاں پسند، ناپسند، حسن، جمال، خواہش نفس کہاں رہ گئی باقی؟ یعنی یہ تو ایک فریضہ ہے جس کو آپ ادا کر رہے ہیں. تو اس پر میں نے پھر آخر میں تبصرہ کیا ہے کہ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن عورتوں کو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے یا آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں شدید صدموں سے دوچار ہونا پڑا ہے، یا ان کے اندر آپ سے حصول نسبت کی شدید خواہش ہے، آپ ان سے نکاح کریں. یہ ان عورتوں پر، اب یہ بھی سن لیجئے، یہ ان عورتوں پر پروردگار عالم کی کمال شفقت کا اظہار تھا. یعنی اگر میرا دین تھا، میرے دین کی دعوت تھی، اس پر لبیک کہی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی صدمہ پہنچا ہے، تو یہ شفقت، کمال شفقت کا اظہار ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اب پیغمبر کی مائیت تمہیں عطا ہو جائے. یہ ان عورتوں پر پروردگار عالم کی کمال شفقت کا اظہار تھا. چنانچہ اس ایما کو سمجھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اشارہ کر دیا تو اس کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا. وہ پہلا مقصد کیا تھا؟ ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائے. تو سیدہ جویریہ کے ساتھ یہ قبیلہ بنی مستلق سے آئی تھیں اور ایک جنگ کے نتیجے میں. سیدہ صفیہ کے ساتھ جو خیبر کے فتح کے نتیجے میں، یہ معلوم ہے کہ ان کے شوہر بھی، ان کے بھائی بھی، ان کے اعزاء اقربا بھی سب جنگ میں کھیت رہے تھے. سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا. سیدہ میمونہ دوسرے مقصد سے آپ کی ازواج میں شامل ہوئیں، اور سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح تیسرے مقصد کے پیش نظر ہوا. تیسرا مقصد کیا تھا؟ اپنی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بہنوں کی تالیف قلب کے لیے. ایک سیدہ میمونہ ہے جن کی یہ خواہش آپ نے پوری کر دی کہ میں صرف نسبت چاہتی. ٹھیک. تو یہ صورتحال ہوئی ان 4 نکاحوں کی. آپ ذہن میں رکھیے کہ 3 نکاح وہ تھے، یعنی سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح، سیدہ سودا بنت زمع کے ساتھ آپ کا نکاح، سیدہ عائشہ کے ساتھ، جو ذاتی ضروریات کے لیے ہوئے، اسی طرح ہوئے جس طرح نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ ادنیٰ درجے میں بھی ہدف بنا سکیں. اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ کب شروع ہوا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 8 سال میں. وہی موقع تھا. اس سے پہلے کا سارا زمانہ اسی طرح گزر گیا. یہ اس وقت شروع ہوا، اور اس میں یہ 8 نکاح ہوئے ہیں. 3 ہم نے بتا دیا آپ کو کہ وہ بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو سہارا دینے کے لیے کیے گئے. وہ 3 نکاح تھے. اس کا بھی آپ نے سن لیا کہ وہ سیدہ حفصہ کے ساتھ ہوا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ہوا. ام سلمہ بنت ابی امیہ کے ساتھ ہوا. یہ 3 نکاح تھے. پھر زینب بنت جہش کا معاملہ، زینب بنت جہش کا معاملہ پیش آ گیا. اس کا پس منظر بھی پوری وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ 4 نکاح اس کے بعد ہوئے. تو اس لحاظ سے یہ 8 نکاح اور پہلے وہ 3، تو ان کی تعداد 11 بنتی ہے. پھر آخر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ ایک خالص دینی ذمہ داری تھی جو نبوت و رسالت کے منصبی تقاضوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی، اور آپ نے اسے پورا کر دیا. بشری خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا. چنانچہ ضروری تھا کہ اسے عام قانون سے مستثنیٰ رکھا جائے. سورہ احزاب کا جو ضابطہ اوپر مذکور ہے وہ اسی استثناء کو بیان کرتا ہے. یہ پوری بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں. یہ ان کا پس منظر ہے، یہ ان کی حقیقت ہے. اب آدمی کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں. وہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت میں سمجھے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سامنے رکھ کر آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرے، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے خبث باطن کے اظہار کے لیے جو الزام چاہے لگا دیں. ٹھیک. ہم سب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ نے اتنی تفصیل سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح ہیں ان کی نوعیت کو واضح کیا.
کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک لفظ اور ایک نام بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہم جانتے سامنے آتا ہے، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر یہاں ہمیں نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ مصر کی طرف سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، آپ نے قبول فرمایا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شاید نکاح فرما لیا تھا، بعض میں آتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ وہ رہیں، تو اس کو کہاں پلیس کریں گے؟ اس پہ جو سوال ہوتے ہیں پھر یہ ضابطہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ نے اس میں یہ سنا ہوگا کہ یہ بتا دیا گیا اس میں کہ اب آپ اس دائرے سے باہر نکاح کر ہی نہیں سکتے، پابندی لگ گئی، اس وجہ سے اب نکاح تو آپ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک خاتون کو بھیج دیا گیا، چنانچہ اسی حیثیت سے آپ نے اس کو رکھا جس حیثیت سے اس سے پہلے خواتین لوگوں کے ہاں موجود تھیں۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام کیوں کیا؟ اس لیے یہ اقدام کیا گیا تاکہ ایک جانب غلامی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، دوسری جانب غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ان کو گھروں میں کیسے رکھنا چاہیے، ان کو کیسے عزت دینی چاہیے، باوجود اس کے کہ غلامی کا داغ ان کی پیشانی پر لگا ہوا ہے اور یہ معاشرے نے لگا دیا ہے، لیکن ہم ان کو کس حد تک اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کا لحاظ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی پاس رکھا اور لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ عزت کیسے دی جاتی ہے، وقار کس طرح ملحوظ رکھا جاتا ہے اور کیسے ایک خاتون کو اسی درجے میں لے آیا جاتا ہے۔ یعنی نکاح کیا ہے؟ دو بول پڑھنے تھے نا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک دوسری مشکل بھی تھی، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی، ایک دوسری مشکل یہ تھی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ازواج مطہرات پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، بعض پابندیاں ان پر عائد کر دی گئی تھیں اور ان کو وہ پابندیاں عائد کرنے سے پہلے یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو حضور کو چھوڑ کر چلی جائیں۔ ٹھیک، انہوں نے اپنی مرضی سے آپ کا انتخاب کیا، اپنی رضامندی سے انتخاب کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک خاص حوصلہ چاہیے، ایک خاص درجے کا ایمان چاہیے، ایک خاص درجے کا دین کا فہم اور شعور چاہیے۔ اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ایک خاص درجے کا تعلق چاہیے۔ اور یہ سب کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ اس کے پس منظر پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے جب حجاب کے احکام پر ہم نے اعتراضات کا جواب دیا ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کیا صورتحال تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو ازواج مطہرات میں شامل کر لیا جاتا تو وہ سارے خدشات موجود تھے کہ جن کی وجہ سے ان پر حجاب کی پابندیاں بھی عائد ہوئیں، جن کی وجہ سے ان کو تخیر کا موقع بھی دیا گیا، یہ کسی طرح موضوع نہیں تھا۔ اس لیے کہ ایک خاتون مصر سے آ کر یک بیک وہ سارے مراحل نہیں طے کر سکتی تھی ذہنی لحاظ سے جو یہ خواتین ازواج مطہرات جن کو ہم کہتے ہیں وہ طے کر چکی تھیں۔ تو یہ سارا پس منظر ہے کہ جس میں آپ نے پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کی۔ ٹھیک، ہم سب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر شاہ مصر کی طرف سے اس طرح کا کوئی تحفہ بھیجا گیا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے اور رد کر دیتے؟ دو خواتین تھیں، آپ نے یعنی قبول کرنے سے انکار کر دیتے، یہ تو اس وقت کی معاشرت کے لحاظ سے ایک بڑی بیہودہ بات ہوتی، یعنی اس کے بڑے برے اثرات ہوتے۔ آپ نے ظاہر ہے کہ دعوت پہنچائی تھی لوگوں کو، کسی کی تحفے کو آپ کیسے قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے ایک خاتون کو کچھ دوسرے صحابہ کو دے دیا اور ان کو اپنے پاس رکھا، اس سے ظاہر ہے کہ تحفے کی قدر افزائی کا پیغام بھی مل گیا اور دوسری جانب یہ روایت قائم کرنے کا موقع بھی مل گیا کہ اب کیا اسوہ ہوگا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی اس طرح کی خاتون موجود ہے تو آپ اس کو عزت کس طرح دیں گے، اس کو مقام اور مرتبے کو کیسے ملحوظ رکھیں گے، ازواج کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کیسے کریں گے، اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں دوسرے صحابہ کو کس طرح آپ کے نمونے کو سامنے رکھ کے عمل کرنا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ دو کام بیک وقت ہو رہے ہیں، یعنی ایک جانب غلامی پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ آئندہ غلام نہیں بنایا جائے گا، دوسری جانب جو غلام بن چکی ہیں خواتین یا مرد غلام بن چکے ہیں ان کے مرتبے کو بلند کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ تو مرتبے کو بلند کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عزت بخشے، خود یہ مقام دیں ان کو، تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ اصل میں یہ آج کے زمانے میں کھڑے ہو کر ماضی کا جائزہ لینا ہے، اس وقت کی صورتحال کیا تھی، اس میں ان خواتین کی ذہنیت کیا بن جاتی تھی، ان کا پس منظر کیا ہوتا تھا، ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے آپ نے یہ فیصلہ کیا اور بالکل صحیح اصول پر فیصلہ کیا۔ ٹھیک، ہم سب سعد مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں، آپ کی جو شادیاں ہیں، اس پر ہم تفصیل سے آپ سے جان رہے ہیں، جو سوالات بالعموم پیش کی جاتے ہیں۔ ایک اعتراض جو آخر میں چاہوں گا اس پر آپ اظہار خیال کریں، اور وہ اعتراض جب سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اپنی علمی روایت ہے وہ ایک طریقے سے اس کی تائید یا تصویب کر رہی ہوتی ہے۔
سیدہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر شاید 9 سال تھی، بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم تھی۔ آج کے جدید دور میں مستشرقین کی روایت کو تو ایک طرف رکھیں، خود ہماری جو جدید معاشرت ہے اس میں بھی جب ہم یہ سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کی کسی بچی کے ساتھ پیغمبر کائنات جو ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اعتراض جو اس ضمن میں ہوتا ہے رسول اللہ کے نکاحوں کے معاملے میں، سیدہ عائشہ کی عمر کیا تھی جب آپ کا رسول اللہ سے نکاح ہوا؟ اس سے پہلے ہم اس بات پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا کیسے۔ جی ذرا دوبارہ تازہ کیجئے اسے ذہن میں۔ جی یعنی سیدہ کے ساتھ 25 سال آپ کی رفاقت رہی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس وقت آپ کی عمر 50 سال کے قریب تھی، آپ کے گھر میں بچیاں بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر ایک خاتون نے، اس سے پچھلی نشست میں ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا، سیدہ خولہ نے آپ کو یہ کہا کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب سے خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں، یہ موضوع نہیں کہ میں آپ کے لیے کہیں پیغام دوں کہ آپ شادی کر لیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ گفتگو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ جی ایک خاتون، عام طور پر بزرگ خواتین ہوتی ہیں، معاملات کو سمجھتی ہیں، ہمارے ہاں دیہات میں یہی روایت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا ذکر کریں گی۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ پر گھر در کے معاملات کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کو خود بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، سیدہ کی رفاقت سے محرومی کا صدمہ بھی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ میں آپ کی طرف سے کسی کو پیغام دوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ یہ آپ ابن سعد کو، جو سب سے پہلی تاریخ کی کتاب ہے ہمارے ہاں، یعنی جس میں سیرت کا ایک پورا باب بھی ہے، آپ اس کو نکال کے پڑھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ وہ جواب میں یہ کہتی ہیں کہ دونوں ہیں، یعنی کماری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے۔ ٹھیک۔ شوہر دیدہ کون ہے؟ سیدہ سودا بنت زمع، 50 سال کی ایک بیوہ خاتون ہے۔ کماری کون ہے؟ آپ کے دوست، آپ کے بھائی صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ۔ اس خاتون کے بارے میں جو یہ بات کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا؟ اس نے یہ بات بقائمی ہوش و حواس کہی ہے جی کہ 6 سال کی ایک بچی کو آپ گھر میں لے آئیں جبکہ بچیاں گھر میں ہیں، انہیں کو سنبھالنا ہے۔ آپ باور کرتے ہیں یہ بات؟ یعنی یہ وہ کہہ سکتی ہے؟ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ کوئی پیغمبرانہ مقصد پیش نظر ہے۔ سیدنا صدیق نے اپنی طرف سے پیشکش کی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کہا میری چھوٹی ایک بچی ہے، اسما کا معاملہ تو پہلے ہو چکا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ نہ ادھر سے کوئی ایما ہے نہ ادھر سے کوئی بات ہے۔ ٹھیک۔ تو اب ظاہر ہے کہ بالکل عام عقلی اصولوں پر دیکھنا پڑے گا۔ آپ باور کرتے ہیں کہ کوئی خاتون یہ بات کہے گی؟ نہیں۔ یعنی 6 سال کی بچی کے بارے میں کہے گی؟ وہ تو بچی گھر پہ ہیں۔ 9 سال کی بچی کے بارے میں یہ کہے گی؟ یعنی 6 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی وہ جس مقصد کے لیے چاہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سیدہ کی وفات کے بعد، یعنی سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کی صورت یہ ہو گئی ہے، اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی آپ کا گھر آ کر آباد کرے، بچیاں سنبھالے، آپ کی ذمہ داری ہے، بچیاں سنبھالے، آپ کو رفاقت میسر کرے۔ شادی کس لیے کرتا ہے آدمی؟ یعنی بچی ہے، نہ وہ جنسی تسکین کی عمر کو ابھی پہنچی ہے، نہ وہ آپ کو رفاقت میسر کر سکتی ہے، نہ وہ گھر سنبھال سکتی ہے۔ تو آپ اس خاتون کے بارے میں، جو ایک بزرگ خاتون ہے، ایک مشورہ دے رہی ہیں، کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ بقائمی ہوش و حواس سے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیے، وہ جاتی ہیں اور جا کر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیغام دیتی ہیں۔ آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ ہم تو سیدہ کا معاملہ پہلے ہی طے کر چکے ہوئے ہیں۔ 6 سال کی بچی کا معاملہ اگر سال پہلے طے ہوا تھا تو 5 سال کی بچی کا معاملہ لوگ طے کر دیا کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ فرمائیں گے کہ چلیے کر دیا ہوگا، دیہات کا قبائلی معاشرہ ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ رخصتی کرائیں، تو اتنی جلدی تو رخصت، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ان کے تیور کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح ممکن ہے؟ تو یہ محض ایک افسانہ ہے، غلطی ہوئی ہے بعض راویوں سے اور اس کے نتیجے میں یہ بات بہت عام ہو گئی۔ وہ ایک بڑی مناسب عمر میں تھیں، اندازہ ہوتا ہے تمام قرائن کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں کہ 18-19 سال کی عمر کم و بیش تھی اور اس میں بالکل مناسب طریقے سے پیغام دیا گیا۔ بلکہ آپ خود سوچئے کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا کہ سیدنا صدیق کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے تو وہ تو میرے بھائی ہیں، تو کیا بھتیجی سے نکاح کریں گے؟ یعنی نہ ادھر سے کوئی ارادہ موجود ہے نہ ادھر سے کوئی ایما موجود ہے۔ ایک خاتون نے یہ تجویز پیش کی ہے
علمی اور عقلی طریقے سے آپ کیسے یہ تصور کرتے ہیں کہ اس نے ایک 6 سال کی بچی کے لیے پیغام دیا ہو؟ ہمارے ہاں جب روایتیں جمع ہوئی ہیں، لوگوں نے ان کو آگے بیان کیا ہے، اس میں بعض موقعوں کے اوپر اس طرح کی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب غلطیاں ہو جائیں تو مقدس ہو جاتی ہیں، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھے، آپ کی جو شادیاں تھیں، اس میں ہر نکاح کو آپ نے تفصیلاً اپنی کتاب مقامات میں اپنے لکھے ہوئے مضمون کو پڑھ کے زیر بحث لایا، اپنے تفصیل سے بتایا۔ آخری سوال میرا آج کی نشست میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، آپ مصروف بھی ہیں، دعوت کی مشکلات، پھر آپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، جہاد، سفر، معیشت کی ذمہ داریاں، اس سب کے باوجود تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری رسول اللہ کی اہلیہ، ان کی طرف سے کیا بیان سامنے آتا ہے کہ آپ اس کے باوجود ان کے ساتھ جو معاملہ اس نے سلوک رکھتے تھے وہ کس نوعیت کا تھا؟ شفقت، محبت، انصاف، اس کا ایک آخری نمونہ۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ آپ نے اپنی ذاتی خواہش سے کیا شادی کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنی منصبی ذمہ داریوں کے لیے آپ نے کیا خدمت انجام دی۔ یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں، لیکن اس کے بڑے غیر معمولی نتائج بھی نکلے۔ دیکھیے، خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے یہ معلوم ہوا کہ شفقت کیا ہوتی ہے، یہ معلوم ہوا گھر کے معاملات میں رحمت کیا ہوتی ہے، یہ معلوم ہوا کہ اگر خواتین کے اندر کچھ رشک کے جذبات پیدا ہوں تو ان سے معاملہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں نے سیکھیں اس کے نتیجے میں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوا، وہ یہ ہے کہ جو گھریلو معاملات سے متعلق دینی ہدایت ہے، اس کی تفصیلات ہمارے علم میں آئیں۔ جو علم سیدہ عائشہ کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ ام المومنین پہنچا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک موقع کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ وہ اگر فقہا کے امام کی حیثیت سے صحابہ میں کسی کو تلاش کیا جائے، یعنی تفقہ فی الدین، دین کی بصیرت میں امامت کا مقام کس کو حاصل ہے، تو میں سیدہ کا نام لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسی غیر معمولی خاتون ہے۔ آپ مثالیں دیکھیں تو حیرانی ہو جاتی ہے کہ کیسے انہوں نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو قرآن کی بعض آیات کے فہم کی طرف توجہ دلائی ہے، تضادات کی نشاندہی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے، بعض غلط تصورات کی نفی کی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں تنبیہ کی ہے، توجہ دلائی ہے۔ میں نے ایک موقع کے اوپر یہ لکھا ہے کہ حدیث کے نقد کے، درایت کے لحاظ سے جتنے اصول ہیں وہ سب سیدہ کے بعض اقدامات سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک پورے فن کو آپ ان کے اقدامات سے، ان کے تبصروں سے ماخوذ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کے پھر غیر معمولی نتائج نکلے۔ جب ہم کسی پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو عام حالات سے اٹھ کے مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر نے شادی نہیں کی تو کیوں نہیں کی، دیکھنا چاہیے نا۔ یہ بھی تو خلاف فطرت ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحیت میں رہبانیت کی ایک پوری روایت قائم ہو گئی۔ لیکن بہرحال کوئی مقصد تھا، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ اس میں بھی خدائی منشا کیا تھا۔ اور ادھر یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہر معاملے میں، اور سب سے بڑھ کر معاشرت کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ بتا دیا کہ لونڈیوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، یہ بتا دیا کہ اس طرح کی خواتین گھروں میں ہوں تو ان کا مرتبہ کیسے بلند کرنا چاہیے، یہ بتا دیا کہ اگرچہ رسمی طریقے سے نکاح نہیں ہوا لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کو کیا مرتبہ، کیا مقام دینا چاہیے اور کس حیثیت میں ان کو رکھنا چاہیے، اور یہ بتا دیا کہ ازواج اگر ہوں ایک سے زیادہ، ان میں انصاف کیسے کرنا ہے، ان کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کو کیسے متوازن رکھنا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک کھلی کتاب کی زندگی ہے، اس میں ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لوگ گھروں پر پردے ڈال کر چھپانا چاہتے ہیں چیزوں کو، وہاں صورتحال یہ ہے کہ حجاب ہٹا دیے گئے ہیں، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، اس کو جس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو، جس طرح جائزہ لینا چاہتے ہو جائزہ لے لو، تم دیکھو گے کہ یہاں روشنی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، یہاں ظلمت کا کوئی شائبہ بھی کہیں نہیں دیکھو گے۔ ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ 2 نشستوں میں بہت تفصیل سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، بالخصوص آپ کی جو شادیاں ہیں، آپ کی جو خاندانی زندگی ہے، اس پر اٹھنے والے وہ اعتراضات اور وہ لوگ، وہ نامراد لوگ جو اس عہد میں ہماری جدید نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اپنے اشکالات سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، غامدی صاحب نے بہت تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نکاح کی نوعیت کو واضح کیا، اور ہمیں یہ تقویت اور اعتماد دیا کہ ہم معاشرے میں کھڑے ہو کر
اپنے جلیل القدر پیغمبر اور دنیا کے اندر اللہ کی آخری حجت کی زندگی کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو جواب دے سکیں۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔